سر آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کی پسماندگی کی بھی بات ہوتی ہے اور ڈیولپمنٹ کی بھی بات ہوتی ہے. اس وقت بلوچستان میں ڈیولپمنٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا، اس قابل سمجھا کہ بلوچستان کے بارے میں یا بلوچستان کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کر سکوں. بلوچستان آپ خود جانتے ہیں جتنا بڑا صوبہ ہے، اسی طرح ڈیولپمنٹ بائی اٹ سیلف ایک بہت بڑا واس سبجیکٹ ہے. اور ڈیولپمنٹ سے اگر آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، دفتر سے تک آتے ہیں، پھر دفتر سے لے کر جو آپ کے ایریا آف رسپانسبلٹی ادھر تک جاتی ہیں، تو اس میں مختلف چیزیں ایسے آ جاتی ہیں جو کہ ڈیولپمنٹ کے زمرے میں آتی ہیں. سب سے پہلے تو اگر آپ اپنے گھر میں اپنے آپ کو دفتر کے لیے تیار کرتے ہیں تو دیٹ از ون آف دا اسپیکٹ آف دا ڈیولپمنٹ. کیا ہو یو اپنے آپ کو کیسے پیش کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کتنا ڈیولپ کرتے ہیں. تو اگر آپ کا یہ وہ ہو ذہن میں ہو کہ جی میں ڈیولپمنٹ کا کام کروں، تو وہ ڈیولپمنٹ کو پھر آپ نے مختلف پیرائے میں دیکھنا ہوتا ہے. اب بلوچستان جیسا آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 44.5% آف دا ٹوٹل ٹیریٹری آف پاکستان ہے. تو اسی کے مقابلے میں اگر آپ ہمارے ریسورسز دیکھیں تو وہ اتنے نہیں ہے کہ ہم بلوچستان کو اتنا جلدی ڈیولپ کر سکے یا اس میں جو. تو اس کے لیے ہمیں چیزیں پرائورٹائز کرنا پڑتی ہے کہ کون سی چیزیں جو بہت زیادہ ضروری ہے اور کون سے تھوڑا سا اس میں ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ہم اپنے ریسورسز بھی بڑھانے کی کوشش کریں اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی زیادہ وہ کر لیتے ہیں. سب سے زیادہ جو بلوچستان کا میں اس پہ دیکھتا ہوں یا میرے نظر سے ڈیولپمنٹ ضروری ہے وہ کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ہے. کیونکہ جب تک ہم پورے پراونس کو لنک نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ، مین آرٹریز کے ساتھ وہ نہیں کرتے، تاکہ ایٹ لیسٹ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے فار فلنگ ایریا میں تو اس کو ہیلتھ فیسلٹیز کے قریب لایا جائے. اگر کسی کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کام ہو تو اتنا ایکسیس ہو اس کے ایریا تک، اس کے گاؤں تک روڈ کے صورت میں کہ وہ پہنچ جائے، اپنا کام کر سکے. اتنا ایکسیس ہو کہ ایئرپورٹ تک اگر اس نے آنا ہو تو اس کو کم از کم مشکلات نہ ہوں. تو میرے نظر میں روڈ سیکٹر پہ بہت زیادہ کام ضروری ہے اور اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. ریسنٹلی ہم جو بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے روڈ سیکٹر میں 2 میگا پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. ایک ہے زوب میرا خیر روڈ جو کہ 70 کلومیٹر مکمل ہو چکا ہے شیرانی ٹاؤن تک، اور 21 کلومیٹر اس کے اوپر ابھی کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ جب یہ مکمل ہو جائے گا تو اسلام آباد ہمیں کوئی 75 کلومیٹر شارٹ ہو جائے گا اور پشاور کوئی 55 کلومیٹر شارٹ ہو جائے گا. فردر اس کا یہ کہ اس کو کنیکٹ کرنا ہے، کوشش ابھی یہ ہو رہی کہ اس کو سی پیک کے ساتھ کنیکٹ کر لیں. اگر سی پیک کے ساتھ اس کی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے تو اٹ ول فردر ریڈیوس دا ڈسٹینس اپ ٹو اسلام آباد 25 کلومیٹر 125 کلومیٹر اینڈ پشاور 75 کلومیٹر. تو آپ کو اندازہ ہے کہ اس سے ڈیولپمنٹ کتنا زیادہ ہوگی، کیونکہ ہماری جو ناردرن سائڈ کے فروٹ یا جو فریش ویجیٹیبل ہوتے ہیں وہ اگر فریش صورت میں اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں، لاہور پہنچ جاتے ہیں، پشاور پہنچ جاتے ہیں، تو ہمارے جو زمیندار کمیونٹی یا فارمر کمیونٹی ان کو ایگریکلچر سے کتنا فائدہ ہوگا. تو اس سے صرف یہ نہیں کہ روڈ کے ڈیولپمنٹ سے کتنا ہوگا، ایک تو ان کے بچے اسکولوں تک اچھی ایجوکیشن اس تک پہنچ جائیں گے، دوسرا یہ کہ وہ ان کا جو لائف سٹینڈرڈ ہے وہ بڑھ جائے گا. اسی طرح اس پہ کام ہوگا. دوسرا ہمارا روڈ ہے خانوزہ سے یہ لورڈے مین آرٹری تک ہے، اسپیرا راغا روڈ اس کو کہتے ہیں، 92 کلومیٹر ہے. تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جون تک مکمل ہو جائے گا. ابھی بھی اس پوزیشن میں ہے کہ اس پہ گاڑیاں جا رہی ہیں اور لوگ پریفر کرتے ہیں کہ قلعہ سیف اللہ کے تھرو آنے کے بجائے ڈائریکٹلی کہ یہ 58 کلومیٹر آپ کا ڈسٹینس شارٹ کرتا ہے. تو 58 کلومیٹر شارٹ ہونے سے صرف آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اس میں ویئر اینڈ ٹیئر، آپ کا فیول کنزمپشن اور ٹائم وغیرہ آپ کا بچت ہو جائے. ٹائم از اے منی ٹو ہے. اگر آپ کو یہ چیزیں فائدہ ہوتے ہیں تو کتنا ہوتا ہے. تو ہم تو اپنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور دس از دا گورنمنٹ آف پاکستان، دا گورنمنٹ آف بلوچستان وچ آر سپورٹنگ اس. ادروائز ہم تو خود اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ابھی ہم ایک اور فیڈرل گورنمنٹ ہمیں وہ کرے بادینی ٹرمینل، جس میں
ایک پورشن روڈ کا ہے اور یہ مین جو ہمارا قلعہ سیف اللہ روڈ ہے اس سے وہ کنیکٹیویٹی کر رہے ہیں بادی ٹرمینل تک. وہ مختلف روڈ اور بھی CNW بن رہے ہیں لیکن جو بیچ میں رہ گیا تھا وہ PDA بنا رہے ہیں اور ساتھ ہی بادی ٹرمینل بن رہے ہیں. تو یہ روڈ کنیکٹیویٹی جب ہو جائے گی افغانستان بارڈر تک تو ہمارے لوگوں کو روزگار بھی مل جائے گا. دوسرا یہ کہ جو ایکسپورٹ امپورٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ لیگلائز بھی ہو جائے گا, سیکیورٹی ڈائمنشن کے لیے بھی بہتر ہو جائے گا. پھر ایک اور ہم وہ کر رہے ہیں کہ جی ہم تفتان میں بھی اس طرح کا وہ کر لیں, ٹرمینل کا ہم نے پروپوز کیا ہوا ہے. کوشش میری یہی ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہم بھی یہی کام کر لیں تاکہ وی شوڈ ورک ایز اے ٹیم, کیونکہ اکیلے صرف اللہ بہتر ہے میں کچھ نہیں ہوں. اگر میں ٹیم ورک کے ساتھ کروں چیزیں تو ہمارے لیے بہتر ہوگی اینڈ اٹ ول انسٹیٹوائز دا تھنگ. اگر آج میں نہیں ہوں تو پھر اگر میں ساری چیزیں کر رہا تو چیزیں ختم ہو جائیں گی. اگر انسٹیٹیوشن اسٹرینتھن ہے تو پھر چیزیں ہمارے لیے آسان ہوگی. تو دس واز in nutshell as far as the requirement of the development of this project is concerned. Furthermore, if there is any other further question, I am at your disposal. Thank you so much.